میرا چیلنج ہے روئے زمین کی ملائزم کو، پوری ملائیت. یہاں تو مجھے 1000 سال چاہیے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، ایک عرفان کو بیان کرنے کے لیے. اب وہ 2 دشمن تھے، اگر اس بات کے اندر کوئی حقیقت ہوتی تو وہ شور شرابہ کرتے. دیکھو نبی اگر سچا ہوتا تو چاچا مان لیتا. بڑی ویلڈ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے اور ان کا ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. آپ چونکہ عالمی محقق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور حضرت ابو طالب کے حوالے سے آپ کی جناب ایک شورا آفاق کتاب بھی ہے، عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم. قرآن سے آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اثبات اور ان کی شان بیان کی ہے، اور اس قضیہ اور FIR کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں جو کچھ بنا رکھا ہے نا، اس سے آگے لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. روایت کب بنتی ہے؟ وقوع مبصر محسوس ہو، یعنی عالم شہادت کا تصور بھی ہو، تو قانون یہ ہے کہ اس کو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے چشمدید حقیقتوں کو دیکھا ہو، دوسرا بیان ہی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. ویلڈ ہی نہیں ہے. اصول روایت کا اصل مبنی اصول شہادت ہے. اصول شہادت کے بغیر روایت کا اصول ہی کوئی نہیں ہے. جو خیال رائی ہے، استقرا ہے، یہ کیا حیثیت ہے؟ صحیح. تو اب فقیر چیلنج پھر کرتا ہے کہ کوئی عینی شاہد لے آئیں جس نے اس ٹائٹل کا وقوع اس طرز میں دیکھا ہو. یا یہ جو ڈائیلاگ ہوا ڈائیلاگ حضور کا اور حضرت ابو طالب کا، یا حضور نے ساری حیات عصمت میں ان آیتوں کو سامنے رکھ کر نبوت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کہی ہو کہ ایسا ہوا تھا. اللہ. چیلنج ہے فقیر کا. روئے زمین کی اتنی اتنی داڑیاں والے جو ہیں، لمبے لمبے بغیرت، جو تکفیر کرتے ہیں، جن کا اپنا ایمان کہیں ثابت نہیں ہے. اللہ. یہ رسول اللہ کی اس ام محترم جس پر خدا نے اعتماد کیا ہے، اس کے ایمان کے بارے میں دلائل تلاش کرتے ہیں. یہ پہلے اپنے ایمان کی ثبوت دیں. یہ مولوی بلوانے ذہنی عیاش نسلاً بے غیرت یہ سامنے آئے، ایک حرف نبوت کا بتا دیں کسی ذخیرہ علم میں، سنی ذخیرہ علم میں، واہ، کہ نبوت کی زبان سے ان آیتوں کے ترجمے میں، تشریح میں، تفسیر میں، توضیح میں واہ، ایک حرف. رسالت کو ہی نہیں پتا، خدا کو بھی نہیں پتا اس ڈرامے کا. ان مولویوں کو لگ گیا یہ ذہنی شودے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ہاں. اچھا، اب 2 گواہ سلطانی اس روایت میں موجود ہے، ابو جہل اور امیہ بن خلف. اچھا. ان کو اجازت ہے کہ وہ حضرت ابو طالب سے یہ مکالمہ کریں کہ تو اپنے باپ کا دین چھوڑ رہا ہے، لیکن اہل بیت نبوت کو اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ درایت بھی کوئی چیز ہے. ظلم کی انتہا اس میں تو نہیں، ظلم نہیں، بے غیرتی کی انتہا ہے. ان بے غیرتوں سے کوئی پوچھے کہ تمہاری بے غیرتی کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ وہ بے شرموں کیسی بات کرتے ہو؟ اس ذات پر کفر کا الزام جس نے اسلام کو طاقت دی ہے، اللہ اکبر، جس نے 4 نسلیں ذبح کرائی ہیں اسلام پر، جس کو خدا نے اتنا مرتبہ دیا کہ صحابیت ان کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتی. واہ، بہت بڑا مقام ہے ابو طالب علیہ السلام کا. یہاں تو مجھے 1000 سال چاہیے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، ایک عرفان کو بیان کرنے کے لیے. کیا بات ہے. اچھا، اب وہ 2 دشمن تھے، اگر اس بات کے اندر کوئی حقیقت ہوتی تو وہ شور شرابہ کرتے. دیکھو نبی اگر سچا ہوتا تو چاچا مان لیتا. بڑی ویلڈ بات کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. نبی اگر سچا ہوتا تو چاچا کو نہیں مانے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اس کا باپ بھی اس وقت زندہ تھا، مسیب بن حزن کا. حزن صحیح. ٹھیک ہے، 16 سال اپنے باپ کے ساتھ یہ رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے
بھی اس نے باپ کے کان میں یہ بات نہیں کی. اس کا ایک بھائی تھا حکیم بن حزم، اس کو بھی یہ بات نہیں کی. اچھا، کسی کو نہیں بتائی. 32 سال بعد اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت عمر کے دور کے اندر. اچھا، حضرت عمر کے دور کے 2 سال بعد، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا خلافت کا دوسرا سال تھا. ٹھیک. اب وہ پیدا ہوتے ہی تو راوی نہیں نہ بنتا، کچھ بڑا ہوا ہوگا سمجھدار. اس کے کان میں یہ بات، یعنی 53 سال تک یہ روایت خاموش رہی. نہ اصحابہ کرام علیہ رضوان کو اس روایت کے ٹائٹل کا اندازہ تھا، اللہ اکبر. نہ اہل بیت نبوت کو پتہ تھا، نہ کبار صحابہ جو ہر وقت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہیں یا اور بڑے اکابر صحابہ ہیں، کسی کو نہیں خبر تک. اور اس نے 32 سال تک وہ چھپائے رکھا راز، ٹھیک ہے، اور اپنے بیٹے کو بتا دیا، اور اس نے نقل کر کے جناب اللہ امت پہ فساد ڈال دیا. اور اسی روایت کو امام بخاری لے کے آ گئے. امام بخاری لے کر آ گئے. امام بخاری کی حرمت کو ہزاروں سلام، جی جی پر وہ عصمت مآب نہیں ہے. ہاں. اور یہ بھی اکثر ہوا ہے، ایک طبقہ ہے یہودیوں کا مستشرقین، اورینٹلسٹ، یہ شرقی زبانیں سیکھ کر ہمارے دین کے اندر اس طرح کی رخنہ اندازی کرتے ہیں. صحیح. اور مولوی چونکہ رسول کا دین قبول نہیں کرتا، یہودیوں کا قبول کرتا ہے، ان کی فکر کو قبول کرتا ہے، چونکہ یہ پلتا انہی کے ٹکڑوں پر ہے. حضرات گرامی قدر، بڑے آسن منظم انداز میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے جس روایت کو بنا بنا کر اور مبنا بنا کر، اصول بنا کر انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا توضیح کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر جو کفر کا لگایا گیا بدترین الزام بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بھی ہے. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل.